رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ مین ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر جتنے جتنے لوگ ملتے گئے وہ افضل ہوتے گئے۔ ورنہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، بڑی بڑی امتیں گزری ہیں جن کو بڑی بڑی طاقت دی گئی، جن کے پاس بڑے بڑے مال تھے، جن کی بڑی بڑی لمبی عمریں تھیں، لیکن کسی امت کو خیر الامم نہیں کہا گیا، کسی امت کو بہترین نہیں امت کہا گیا۔ اگر قرآن نے بہترین امت ڈکلیئر کیا تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں میں سے بہترین امت وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ امتیں تو پہلے بھی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی رسول کی امت تھی، لیکن کسی امت کو بہترین امت نہیں کہا گیا۔ کس کو بہترین امت کہا گیا؟ کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت۔ ورنہ کیا ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے؟ نہیں۔ ہماری عمریں زیادہ ہیں؟ نہیں، عمریں ان کی زیادہ تھیں، مال و منال ان کے زیادہ تھے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے، ہماری نسبت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال سے۔ اس نسبت نے ہمیں سب امتوں سے افضل کر دی۔ پھر پہلے بھی زمانے گزرے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خیر القرون قرنی، لوگوں بڑے بڑے زمانے گزرے، جو بہترین زمانہ ہے وہ میں محمد عربی کا زمانہ ہے۔ اب دیکھیں جڑ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ ذات مصطفیٰ کو۔ امت بھی افضل اس لیے تمہاری نسبت میرے مصطفیٰ سے، زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا اس لیے افضل کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں رہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے میں کعبے کی قسمیں بھی اٹھاتا ہوں تو اس لیے کیونکہ کعبے میں میرا مصطفیٰ رہتا ہے۔ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں وہ خطہ جنت کا حصہ بن گیا۔ وہ یہ پتہ چلا کہ جس کو بھی عزت ملی، مقام ملا، شان ملی، وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی۔ اور قیامت کی صبح تک ہم جس کا بھی ادب و احترام کریں گے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کریں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عورتیں اربوں کھربوں پھر رہی ہیں کائنات میں، اور اماں حوا سے لے کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور مریم سے لے کر قیامت کی صبح تک عورتیں آئیں گی۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، ساری عورتوں میں سے کوئی بھی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ عورتیں بڑی ہیں کیا؟ جو میرے مصطفیٰ کی بیویاں تھیں ان کے چار چار ہاتھ تھے، چار چار آنکھیں تھیں، ان کے ملات زیادہ تھے؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، باقی عورتوں جیسی تھی، لیکن فرمایا نہیں ہو۔ مولا کیوں نہیں؟ فرمایا تم میرے محبوب کی بیویاں بن گئی۔ تو گویا پتہ چلا جس کی بھی نسبت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی اس جیسا کائنات میں کوئی۔ اب اس میں ہم کہاں لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کو لیں اور صحابہ کرام کو چھوڑ دیں؟ نہ،
اہل بیت اطہار سے بھی پیار کریں، مولا علی سے پیار کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پیار کریں، امام حسن سے کریں، حسین سے کریں، زین العابدین سے کریں، جتنے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت میں سے آتے ہیں سب کا ادب کریں، سب کا احترام کریں، لیکن یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کے جتنے صحابہ ہیں ان کا بھی پیار اپنے دلوں میں بسائیں۔ اگر میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا پیار دل میں سے نکل گیا اور صرف ساری زندگی علی علی کرتا رہا پھر بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لعنت فرمائی گئی ہے اس بندے پہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہ کرے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار نہ کرے، اس پہ لعنت ہے۔ یا اللہ مولا علی سے کرتے ہیں، حسین سے کرتے ہیں، حسن سے کرتے ہیں، فرمایا ہاں کرو، نہ اہل بیت سے بھی کرو، صحابہ کرام سے بھی کرو۔ اس لیے آپ کے لیے اور میرے لیے لازم ہے کہ ہم جس طرح اہل بیت سے پیار کرتے ہیں اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی پیار کریں۔ پھر صرف اس لیے نہیں کہ اللہ پاک نے ایسے ہی کہہ دیا میرے محبوب کے صحابہ سے پیار کرو، نہ قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کی طرف نظر کی، تیرے دل کی طرف بھی دیکھا، میرے دل کی طرف بھی دیکھا، آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ ہو چکے ان کے دلوں کی طرف بھی دیکھا، اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے دلوں کی بھی طرف دیکھا۔ اللہ پاک کو جس دل پیارا لگا، جس دل کو اللہ پاک نے پسند فرمایا، اس کو اپنا آخری نبی محمد مصطفیٰ بنا لیا۔ ہر دل کی طرف نظر فرمائی اللہ رب العالمین نے، اور اس کو اپنا نبی بنایا جو اس کو پسند آیا۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد جو جو دل پسند آتے گئے ان دلوں کو میرے مصطفیٰ کا صحابہ بناتا گیا۔ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی میرے مصطفیٰ کے صحابی بن گئے؟ دوستو تیرے جیسا اور میرے جیسا کسی کو دوست بنانا چاہے پہلے پرکھتا ہے کیسا ہے۔ بازار جاؤ کپڑا لینا چاہو 100 بار اس کو دیکھتے ہو کہ کپڑا کیسا ہے، برتن لینا چاہو 100 مرتبہ اس کو دیکھتے ہو کہ کیسا ہے، اس کے بعد پرچیز کرتے ہو، خریدتے ہو۔ تیرے میرے جیسا بندہ کسی کو دوست بنانا چاہے 100 بار دیکھتا ہے اس کا باپ کون ہے۔ نہیں دیکھتے کہ کسی کے گھر اگر رشتہ کرنا ہو تو پہلے دیکھتے ہیں بچی کیسی ہے، خاندان کیسا ہے۔ تیرے میرے جیسا بندہ دیکھتا ہے تو لوگو جس میرے مصطفیٰ نے جس ابو بکر سے اپنی بیٹی کا رشتہ لیا، عام بندے سے رشتہ لے لیا، اور جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنا یار بنا لیا، رب نے ایسے ہی بنا دینا تھا۔ رب نے ایسے یار نہیں میرے مصطفیٰ کے بنائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جس وقت ہجرت کر کے مدینے آئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبد الرحمن کیسے آیا؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ فرمایا بیوی بچے کہاں گئے؟ یا رسول اللہ بیوی سسرالوں نے خرید لی، لے لی، پکڑ لی، نہیں آنے دیا اس کو ساتھ۔ بچے کے دے گئے دادکاں لے لے۔ فرمایا تو اکلا آیا؟ جی یا رسول اللہ تھوڑی محبت وچ میں اکلا آ گیا۔ ایسے صحابہ بن گئے، پسند کیا رب العالمین نے ان کے دلوں کو، پھر میرے مصطفیٰ کے صحابہ بنائے کہ میرے محبوب ان کی نسبت میں تیرے ساتھ کرنے لگا ہوں۔
یہ قیامت کی صبح تک ان کے نام پڑے جائیں گے کہ یہ میرے محبوب کے صحابہ تھے۔ اہرے غیرے کو میں تیرا صحابی نہیں بناؤں گا، اہرے غیرے کو میں تیرا یار نہیں بناؤں گا، میں اس کو تیرا یار بناؤں گا جو اپنے باپ کے گردن پہ تو خنجر چلا سکتا ہے لیکن تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ جن کے دلوں میں اپنے والدین کی محبتیں زیادہ تھی، بیویوں کی محبتیں زیادہ تھی، خاندان کی محبتیں زیادہ تھی، جو کامیاب نہیں ہو سکتے تھے ان کو میرے مصطفیٰ کا صحابی بنایا ہی نہیں۔ ورنہ ہر اہرے غیرے نتو خیرے کو وہ صحابی بنا دیتا۔ ابو جہل میرے مصطفیٰ کا صحابی نہیں ہے۔ ابو جہل کا چہرہ ایسے تھا جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے، اگر تم حسن کو دیکھو تو وہ میرے مصطفیٰ کا صحابی بنتا۔ فرمایا نہیں، جا، تو جہنمی ہے، میرے محبوب کا صحابی نہیں ہے۔ بلال حبشی کو دیکھو، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، فرمایا تو میرے محبوب کا صحابی ہے۔ مولا تو کس کو اپنے محبوب کا صحابی بناتا ہے اور کس کو رد کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب کے صرف صحابہ وہ ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میرے محبوب دیا غلامو، ہر بندے نو میں اپنے محبوب دا صحابی نہیں بنایا، ہر بندے نو اپنے محبوب دا صحابی نہیں بنایا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، میں انہاں دا امتحان لے آئے، میں انہاں دا مولا امتحان لے آئے۔ اے پڑھے کیڑی جگہ تے نے؟ انہاں دے مدرسے دا نام کیے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اے مکہ دے اندر پڑھے نے میرے مصطفیٰ دیا غلامو، ببکہ مبارکہ، اے مکہ مبارکہ دے اندر پڑھے نے میرے مولا۔ صحابہ دا تو امتحان لیا، مکے پڑھے، مکہ انہاں دا مدرسہ ہے، مولا انہاں دا معلم کون ہے، انہاں دا استاد کون ہے، انہاں دا ٹیچر کون ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انہاں دا ٹیچر ہوئے جڑا میرا مصطفیٰ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، انہاں تے میرے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کردا ہے، ویزکیہم، انہاں دے دلاں نو پاک کردا ہے۔ فرمایا مولا امتحان تو لے آئے، انہاں دی درسگاہ مکہ ہے، معلم تیرا محبوب ہے، 10 اے پاس ہوئے نے یا فیل ہوئے نے؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ لوگوں فیل پاس دیاں گلاں کر دیو، میں تے انہاں نو اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے، میں تے انہاں نو اجر عظیم عطا فرما۔ پھر وہ صحابہ صلح حدیبیہ دے مقام تے جدو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی نو بھیجے آقابے کہ عثمان جا تو مشاورت کر کے آ کہ مکہ دے لوگوں کی کرنا چاہتے ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے گئے، سنو کیسے لوگوں کو رب العالمین نے میرے محبوب کا صحابی بنایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو انہوں نے کہا عثمان آ گیا ہے تو کعبے کا طواف کر لے۔
تو عمرہ کر لے تیرے لیے اجازت ہے۔ فرمایا عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کر سکتا جب تک محمد مصطفیٰ نہیں آئیں گے۔ ایسے دلوں کو رب نے چنا۔ فرمایا ساری کائنات کی طرف میں نے نظر کی، جن لوگوں کے دلوں کو میں نے پسند کیا ان کو میں اپنے مصطفیٰ کا میں نے صحابی بنا دیا۔ عثمان کر لے طواف، کر لے عمرہ، فرمایا نہیں کر سکتا۔ پھر عثمان چلے گئے تو پیچھے سے شور ہوا کہ لگتا ہے عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بیعت کی، فرمایا ہم بدلہ لیں گے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا، صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھے، تو قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ لوگو جس جس بندے نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میرے مصطفیٰ کی بیعت لی، میں رب العالمین اعلان کر رہا ہوں لقد رضی اللہ، میں رب العالمین اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، نیچے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہو اور اوپر خدا کا ہاتھ ہو، درمیان میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا ہاتھ ہو، رب فرماتا میں راضی ہو گیا۔ یار ان صحابہ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ قسم بخدا ان کا ذکر تو قرآن میں جگہ 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 اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ انہی صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ انہی صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا۔ انہی صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کبھی کہتا ہے اولئک هم الصادقون۔ انہی صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ ورضوا عنہ۔ لوگوں جس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، جن جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیا، جن جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی مدد کی، جن جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی حامی بھری، فرمایا لوگوں یہ عام نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ رب العالمین سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ لوگوں میں نے ان کے لیے نہریں جاری فرما دی ہیں، لوگوں میں نے ان کے لیے باغات تیار کر دی ہیں، لوگوں اس میں رہیں گے، کبھی یہ نہیں نکالیں گے۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی وجہ سے ہجرت کی، جنہوں نے میرے محبوب کی وجہ سے گھر چھوڑا۔ میں ابھی ذکر کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، آ گیا، فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی وائف کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے بال بچوں کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اپنا گھر بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اکیلا آیا ہوں۔ انصار کی قربانیاں دیکھو میرے مصطفیٰ کے غلاموں۔ ایک انصاری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ اسلام کی خاطر اپنی بیوی بھی چھوڑ کے آئے ہیں، اسلام کی خاطر اپنے گھر بھی چھوڑ کے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ میری 3 بیویاں ہیں، ان بیویوں میں سے ایک بیوی کا نکاح میں اس کے ساتھ کرواتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے گھر 2 ہیں، ایک گھر میں خود رکھتا ہوں، ایک گھر ان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ جگہ جگہ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ گھر اپنے تھے مکہ میں صحابہ کرام کے، جتنے مہاجر صحابہ ہیں، کیا کسی کے گھر یہ کرایہ دار تھے؟ نہیں، اپنے گھر تھے۔
وہاں سے یہ نکال لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، کیوں؟ مدینہ میں کوئی رشتہ داری تھی؟ نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ابو بکر، جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ مکہ چھوڑنا ہے۔ یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا مدینہ جانا ہے۔ یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم، میں ابو بکر حاضر۔ تجھے مجھے گھر چھوڑنا پڑ جائے نا، دل نہیں کرتا۔ 2 سال بندہ کسی گھر میں رہ لے، گھر چینج کرنا پڑے۔ اکثر کرایہ دار 2-4 سال جس وقت گھر میں رہتے ہیں، گھر چینج کرنا پڑتا ہے، بڑی پریشانی ہے کہ یار اس گھر کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ تو صحابہ وہ کہ گھروں سے نکالے گئے، اپنے گھر تھے، کس کی خاطر نکلے؟ اسلام کی خاطر۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت کی خاطر گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، فرمایا وہ لوگ جن کو میرے دین کی خاطر ذلیل کیا گیا، ذلت دی گئی، رسوا کیا گیا، پتھر مارے گئے، تانے دیے گئے، میرے دین کی خاطر جن کو آگ کے اوپر لیٹنا پڑا، تپتی ریت کے اوپر لیٹنا پڑا، دین کی خاطر جن کو پتھر کھانے پڑے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، میرے دین کی خاطر جو لڑے اور قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لوگوں یاد رکھنا، میں رب العالمین قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ان کی پرانی ساری خطائیں میں رب العالمین نے معاف فرما دی۔ صرف اس ایک آیت کوئی بابا جی، جس وقت بات کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق پہلے جناب شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، جناب حضرت عثمان غنی کی یہ حالت تھی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق کی یہ حالت تھی، فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ایسا تھا۔ قرآن کہتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، پرانی جتنی لغزش ہے میں رب العالمین نے وہ ساری معاف فرما دی۔ عمران صاحب، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت و پیار کے دعوے کرنے والے جس وقت صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں تو ان کی ساری پیچھے ہسٹری کھول کے دکھاتے ہیں کہ وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ قرآن دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لوگوں ہم نے ساری خطائیں معاف فرما دی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرنا، میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، یاد رکھنا جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے میں محمد عربی سے پیار کیا، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا فرمایا اس نے میں محمد عربی سے بغض رکھا، اور جس نے میں محمد عربی سے بغض رکھا اس نے رب العالمین سے بغض رکھا۔ جس نے صحابہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے رب العالمین سے پیار کیا۔ صحابہ کرام کی محبت کو جوڑا گیا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے مولا علی کا نعرہ لگائے اور صحابہ کرام کے اوپر لان تان کرے جنت میں جائے گا، فرمایا نہ، سوچے بھی نہ۔ آج جس دور میں آپ اور میں جی رہے ہیں بڑی مشکل ہے، صحابہ کرام کی شان بیان ہوتی ہے تو اہل بیت اطہار پہ اٹیک کیا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کی شان بیان ہو صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرما دیں کہ لوگوں میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، تمہاری خاطر جو میں نے پتھر کھایا ہے، تمہاری خاطر جو مجھے لہو کیا گیا ہے، تم جہنم کے گڑھے پہ تھے، میں نے جہنم سے نکال کے تمہیں جنت دی ہے، تو اس کا بدلہ مانگنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا فرمایا إِلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور کوئی بدلہ نہیں ہے، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لینا چاہتا، مال نہیں لینا چاہتا، مکان اپنے نام نہیں لگوانا چاہتا، کوئی زمین جائیداد نہیں لینا چاہتا، ایک ہی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا إِلَّا الْمَوَدَّةَ أَصْحَابِي، إِلَّا الْمَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِي،
نہ قرآن نے صحابہ کا ذکر کیا، نہ قرآن نے اہل بیت کا ذکر کیا۔ قرآن نے کہا لوگوں جو میں نے تمہیں تبلیغ کی، واعظ کیا، نصیحت کی، محنت کی، اس کا بدلہ یہ لیتا جاتا ہوں کہ جو جو میرا قریبی ہو گیا تم نے اسے پیار کرنا ہے۔ جو جو قریبی ہو گئے۔ قریبی کون ہے؟ اب پھر اس میں آگے تطبیق تو ہم نے کی کہ قریبی کون ہے، دور کون ہے۔ نہ قرآن نے صحابہ کا کہا، نہ قرآن نے اہل بیت کا کہا۔ قرآن نے صرف اعلان کیا بالعموم کہ لوگوں جو جو میرے مصطفیٰ کا قریبی ہو گیا تم نے اسے پیار کرنا ہے۔ جس مفسر کو مرضی اٹھا کے دیکھو، اس میں پھر اختلاف تو ہم نے کیا، مفسرین نے کیا کہ قریبیوں سے مراد کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ قریبی سے مراد صرف اہل بیت اطہار ہے، انہوں نے صرف 5 تن کا ذکر کیا جناب۔ اس سے مراد امام علی مقام امام حسن ہے، حسین ہے، سیدہ فاطمہ ہے اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس انہی 5 سے پیار کرو، محمد عربی سے، حضرت علی سے، حضرت امام حسین سے، حضرت امام حسن سے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ قرآن نے ان 5 کا پیار مانگا ہے، تو میں کہتا ہوں فی القربہ، قرآن کہتا ہے میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ یہ 5 قریبی ہیں، تو جو آج میرے مصطفیٰ کے ساتھ لیٹا ابو بکر ہے وہ دور ہے؟ اگر یہ 5 قریبی ہیں تو جو میرے مصطفیٰ کے پہلو میں عمر فاروق لیٹا ہے وہ دور ہے؟ یہ قریبی ہیں تو جو مکہ سے لے کر مدینہ تک میرے مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر چل کے گئے وہ دور ہے؟ ویسے ہم اتنی نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں، یاد رکھیے گا کہ زمزم کا پانی اس کو نسبت اس لیے ملی کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے قدموں کے ساتھ لگا۔ یہ پانی ہے، اس کو آپ 3 سال رکھیں، 3 سالوں کے بعد اس کو چیک کرنا، اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا، اس کا ذائقہ چینج ہو جائے گا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم اسی بوتل میں زمزم کا پانی ڈالو، 3 سال کیا 10 سال کے بعد بھی چیک کرنا، ذائقہ ویسے ہی ہوگا۔ عموماً آپ لوگوں کے گھروں میں بھی زمزم کا پانی پڑا ہوگا، 10 12 سال پڑا رہتا ہے عمران صاحب، نہ ذائقہ چینج ہوتا ہے، نہ مزہ چینج ہوتا ہے، کچھ بھی چینج نہیں ہوتا، شفا بھی ویسی، وہ بھی پانی یہ بھی پانی۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، قسم بخدا اس پانی کی نسبت حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے ہوگی، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ پانی ہے وہ بھی، یہ بھی پانی ہے، صرف حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم نے اس پانی کو مس کیا ہے، 10 سال اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا، وہ خراب نہیں ہوتا۔ اب صرف فیصلہ کرنا اتنا کہ جس کو قدم چھوئیں نبی کی ماں کے، اس کو مقام یہ ملا، تو جس کندھوں پہ میرے مصطفیٰ نے ہجرت والی رات سواری کی تھی اس کا مقام۔ ابو بکر تو وہ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کا سینہ بھی ملا ہے، ابو بکر وہ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کا پسینہ بھی ملا ہے۔